أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك یہ عالم الغیب والشہادہ چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، العزیز زبردست، الرحیم رحم کرنے والے کے کام ہیں. یعنی زمین اور آسمان کے نظام کی تدبیر کرنا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان تمام کے اعمال پر پوری نظر اور توجہ رکھنا، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے جو ظاہر اور چھپے کو پورے طریقے سے جانتا ہے اور زبردست ہے، ہر چیز پر قوت اور گرفت رکھتا ہے. الرحیم اور رحم کرنے والا ہے کہ اپنے باغیوں کو، سرکشوں کو فوراً سزا نہیں دیتا. الذی یہ وہ ذات ہے، احسن کل شیء سب سے بہتر بنایا ہر چیز کو، خلقہ جس کو بھی اس نے پیدا کیا. یعنی الذی احسن کل شیء خلقہ، جو چیز اس نے بنائی وہ خوب اچھی بنائی. وبدأ خلق الانسان، وبدأ اور شروع کیا، خلق الانسان انسان کی تخلیق کو، من طین ایک گارے سے. یعنی ہر چیز کو بنایا، خوب اچھا بنایا، اور انسان کی تخلیق اللہ نے ایک گارے سے شروع کی، ایک گندی ہوئی مٹی سے انسان کی تخلیق شروع کی. ثم جعل پھر اس نے بنایا، نسلہ انسان کی نسل کو، من سلالت نچڑے ہوئے سے، من ماء مہین ایک بے قدر پانی سے. یعنی انسان کو اولا اللہ تعالیٰ نے کیچڑ سے پیدا کیا، گارے کی مٹی سے پیدا کیا، پھر انسان کی نسل کو اللہ نے بے قدر نچلے ہوئے پانی سے پیدا کیا کہ انسان کا نطفہ وہ تمام تر غذاؤں سے نچوڑ کر تیار ہوتا ہے، اس سے باقی انسانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ثم سواہ پھر اس کو برابر کیا. یعنی جو انسان کے اعضاء ہیں، جہاں جہاں پر ہونے چاہیے وہاں وہاں پر انسان کے اعضاء لگائے، درست کیا. ونفخ اور پھر اس نے پھونکا، فیہ اس انسان میں، من روحہ اپنی جان سے، وجعل اور اس نے بنایا، لکم السمع تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا بہت کم، ما تشکرون جو تم شکر کرتے ہو. یعنی انسان کو بے قدر پانی سے پیدا کرنے کے بعد، بے قدر پانی سے تیار کرنے کے بعد، پھر اس کے سارے اعضاء کو ٹھیک درست مقام تک رکھا. جب اس کے اعضاء مکمل ہو گئے، اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ گئے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ پھر اللہ نے انسان میں اپنی جان کو پھونک دیا، اپنی روح کو انسان میں پھونکا. یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی عبدیت میں ہے، اللہ کی مخلوق میں ہے. جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ انسان ہے، اور اس انسان کی نسبت اپنی طرف کر دی. کسی بھی چیز کی حیات وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کرتا ہے. اللہ کا امر ہوتا ہے وہ چیز زندہ رہتی ہے،
جب اللہ کا امر ختم ہو جاتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ درخت ہیں تو خشک ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ لیکن محض انسان کو اللہ نے یہ فضیلت اور شرف عطا فرمایا کہ اس کی نسبت وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی طرف اس کی نسبت کر دی، ورنہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی جان انسان میں ڈال دی۔ اس لیے کہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحان الذی، سبحان اللہ، تو یہ معنی جو اس کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی جان میں اگر اللہ کی جان آ جائے تو پھر اللہ کی جان میں تغیر ہوا، اور انسان مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، اسی کو حدوث کہتے ہیں، اور جس میں حدوث ہو اس کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح کو پھونکا ہے۔ یہ محض شرف اور فضیلت بتلانے کے لیے ہے کہ انسان کو فضیلت عطا فرمائی تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، پھر اللہ نے تمہارے لیے بنائے کان اور تمہارے لیے بنائی آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے بنائے دل۔ اب یہاں پر ان تین چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، ورنہ ہر چیز ہی اللہ نے پیدا کی ہے۔ انسانوں کے ہاتھوں کی جو طاقت ہے پکڑنے کی، یہ بھی اللہ ہی نے دی ہے۔ پاؤں میں جو چلنے کی طاقت ہے، زبان میں جو بولنے کی طاقت ہے، سانس لینے کی جو طاقت ہے، کھانے پینے کی جو طاقت ہے، تمام تر طاقتیں وہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہاں پر جو السمع والابصار والافئدہ، تین چیزوں کا ذکر کیا ہے تو ان میں گہری مناسبت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، کہ اللہ نے جو آیات تنزیلیہ نازل کی ہیں، اپنے احکام جو نازل کیے ہیں، اپنی آیات جو نازل کی ہیں، ان کو یہ سنیں۔ وَالْأَبْصَارَ، اور اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں کہ اس آیات تکوینیہ کا وہ مشاہدہ کرے۔ پوری کائنات کے اندر اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر کرے، ایمان نظر سے ان چیزوں کو دیکھے۔ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر دل سے اللہ کی اس قدرت کو تسلیم کرے اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ دل سے ان کو، یعنی دل سے اللہ کی آیات کو تسلیم کرے، اللہ کی قدرت کو تسلیم کرے، اور پھر دل سے ایمان لے آئے اور اللہ کو مان لے، اللہ کے سامنے سر کو جھکا دے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، جو تم شکر کرتے ہو یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ جو تم 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتے ہو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیتے ہو، 33 دفعہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتے ہو، قلیلا ما تشکرون، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ جتنی اللہ نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکرانہ تو اس طور پر بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ آدمی پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی ناشکری نہ کرے، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتا، اللہ پر ایمان لے آتا، لیکن انہوں نے کہا اَإِذَا وَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا ہم مل جائیں گے مٹی میں، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا؟ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں اور ہمارا گوشت یہ سب مٹی میں مل جائے گا، جب ہمارا وجود باقی نہ رہے گا، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہمیں ایک نئی تخلیق میں لایا جائے گا؟ یعنی یہ شبہ اور استبعاد پیدا کر لیا انہوں نے کہ مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا۔ تو اللہ نے اوپر اس کا جواب دے دیا ہے، پہلی دفعہ بھی اللہ نے تمہیں کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے، اور جب تم دوبارہ مٹی میں مل جاؤ گے تو پھر دوبارہ اللہ کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بل ہم، بلکہ وہ بلقاء ربهم اپنے رب کی ملاقات کے کافرون منکر ہو گئے۔ یعنی شبہ اور استبعاد ہو، کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو، کوئی سوال ہو، تو وہ سوال کسی کے سامنے رکھے تو اس کا جواب اس کو مل جاتا ہے، لیکن اگر ایک شخص
وہ یہ تسلیم، وہ یہ پہلے سے ہی یہ طے کر لے کہ میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کروں گا، تو اس شخص کے سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ تو بل ہم بلقاء ربہم کافرون، انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، اگر تو ان کا یہ سوال سمجھنے کے لیے ہوتا تو اس کا جواب تو دے دیا گیا ہے کہ تمہیں مٹی سے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی پیدا کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ انہوں نے تو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا، وہ تو منکر ہو گئے تھے۔ اب ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، بھلے کتنی ہی دلیلیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، یتوفاکم، تمہاری روح قبض کرتا ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، وہ فرشتہ جو تم پر مامور کیا گیا ہے، ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور قصہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے مرکب پیدا کیا ہے، ایک انسان کی روح ہے اور دوسرا انسان کا جسم ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، انسان کی روح کو وہ فرشتہ قبض کر لیتا ہے کہ جو تم پر مامور کیا گیا ہے کہ تمہاری روح کو قبض کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا قصہ بالکل ختم نہیں ہوتا، تم بالکل ختم نہیں ہو جاتے کہ تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے، بلکہ تم یعنی تمہارا جسم جو ہے اس کو فنا ہوتی ہے، اس کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ نفس، وہ روح جو اللہ نے پھونکی تھی وہ دوبارہ لوٹ کر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو ثم الی ربکم ترجعون، تو تمہارے جسموں کو بھی اٹھا کر دوبارہ اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو لہذا اس چیز کو اتنا مستبعد مت سمجھو، اتنا مشکل مت سمجھو کہ تمہیں اللہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے، اللہ کے ہاں تمہارا وجود بالکل ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے